السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجوا۔ پی ٹی آئی کے لیے آج اچھا دن نہیں ہے۔ پہلے تو آل پارٹی کانفرنس کے لیے جو ساری جماعتیں انہوں نے جمع کی تھی، اس میں انہوں نے ایک نجی ہوٹل ٹیولپ کا انتخاب کیا تھا، اس کو سیل کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے وہاں سے لوکیشن چینج کی اور پھر ایک اور نئی جگہ پر کسی کے فارم ہاؤس پر انہوں نے وہ آل پارٹی کانفرنس کی۔ لیکن دوسری جانب سب سے بڑی خبر جو یہ ہے وہ ہے فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت جو ہے اس نے فیصلہ سنایا ہے، اور 9 مئی کے 3 مختلف مقدمات میں پی ٹی آئی کے کارکنان اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو 10 سال سزائیں سنا دی۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا نمبر جو ہے اسمبلیوں سے باہر ہو گیا۔ اس میں عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہیں فیڈرل میں، اور زرتاج گل کی بات کریں، اس کے علاوہ شبلی فراز اور دیگر امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ 10 سال کے لیے ان کو سزا ہو گئی ہے۔ اور obvious سی بات ہے، پی ٹی آئی پہلے ہی کم نمبر تھا، اس کے بعد وہ اپوزیشن میں آئے، اپوزیشن میں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے میاں والی کی اے ٹی سی نے جو ہے وہ سزا سنائی تھی، اور پنجاب کا اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کو بھی سزا سنا دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی 26 افراد اور بھی تھے جو 9 مئی کے مقدمات میں ان کو سزا سنائی گئی تھی۔ تو آج بھی یہی ہوا ہے، یعنی کہ 5 اگست سے پہلے ہی جو لیڈرشپ ہے وہ اب جیل میں ہوگی، تھانوں میں ہوگی، اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل وقت ہے، بڑا کٹھن وقت ہے۔ پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ جو 5 اگست کی تحریک تھی، عمران خان کہہ رہا تھا کہ آپ خود ساری چیزیں کریں، لیکن اندر سے اتنی لڑائیاں جھگڑے اور یہ ساری چیزیں ہوئیں کہ عمران خان کو ایٹ دی اینڈ خود میدان میں آنا پڑا، خود ٹویٹ کرنا پڑا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 5 اگست جو ہے فائنل ڈیٹ ہے۔ اور فائنل ڈیٹ آتے ہی جب عمران خان نے اعلان کیا تو ان لوگوں نے کوششیں شروع کر دی، ساری جو ہے چیزیں جمع ہونا، پروگرام بنانا، اجلاس ہونا، یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں۔ کارکنوں کو موٹیویٹ کیسے کیا جائے اس بات پر آئے۔ لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ جب 5 اگست کے عالیہ حمزہ نے کہا تھا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے اور تحریک کا آغاز کریں گے، اور اس کے ساتھ علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم 3 ماہ کا ٹائم لیتے ہیں اور اس میں ہم یہ تیاری کریں گے، تو کارکن جو ہے وہیں پر کنفیوز ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی نے جب سے عمران خان جیل کے اندر ہیں، ڈیالہ میں ہیں، اس وقت سے جو 2 بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں، ان 2 بڑے پروٹیسٹ میں کوئی خاطر ہوا فائدہ نہیں ہوا۔ کارکن نے ماریں کھائی، کارکن جو ہے وہ کے پی سے چل کر اسلام آباد آ گیا، لیکن لیڈرشپ غائب تھی۔ اور اس دوران جو ہے اگر ہم اس 5 اگست کے پروٹیسٹ کی بات کریں، اس موومنٹ کی بات کریں، تو عمران خان نے یہ کہا تھا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ اس میں ایکٹیو ہوں، جو نہیں یہ بوجھ اٹھا سکتے وہ سائڈ پہ ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں وہ میرے خیال میں زیادہ تر بڑی تعداد میں لوگوں نے شکر کیا ہوگا کہ بھائی چلیں ہم اندر ہو جائیں گے، کسی طرح تو ہماری فیس سیونگ ہوگی۔ پہلے تو خیر اے ٹی سی عدالت کا فیصلہ ہے، اس کی اپیل ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں اس کو ہو جائیں گی چیزیں، لیکن 5 اگست کا جو پروٹیسٹ ہے اس پہ بڑا اثر انداز ہوئی ہے یہ چیز، کیونکہ لوگ اب جو نکلنے والے تھے ان کی موٹیویشن تو ویسے ہی یہیں پہ پانی ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی کوئی خاص امیدیں نہیں تھی۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں 2 بار بے یار و مددگار چھوڑ کر پی ٹی آئی کے کارکن کو بھاگ گئے تھے۔ تو اب بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے اس وقت لیڈرشپ، اس کی کوئی خاص تیاری نہیں تھی۔ وہ اس لیے تیاری نہیں تھی کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم شاید مینار پاکستان پر کوئی جلسہ ولسہ بھی کریں، وہاں پر تو ان کو اجازت کسی صورت نہیں مل سکتی۔ پھر انہوں نے یہ پلان چینج کیا کہ ہم جو ہے وہ گلی کوچوں میں نکلیں گے اور اس طرح سے پروٹیسٹ کریں گے، اور بڑی تعداد میں جو جہاں سے جس ضلع سے ہے وہ اس کو لیڈ کرے گا، اور پھر اپنی موجودگی ہمیں ایسے دکھائے گا کہ جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو واٹس ایپ گروپس کے ذریعے یا واٹس ایپ میں وہ اپنی فوٹیجز بھیجے گا، جو کہ میرے خیال میں آج کل اے آئی سے بنائی جا سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی لوگوں کو باؤنڈ کرنے کے لیے اور جو ضلعی سطح پر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی تھی، لیکن کوئی بھی خاص پلان اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس نہیں تھا کہ کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے۔ عمران خان نے تو خیر یہ ذمہ داری لگا دی تھی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ تمام لوگ جو نکلیں، اور باقاعدہ طور پر 5 اگست کو اس تحریک کا آغاز ہوگا، جو بعد میں اگر اس کو کامیابی کے ساتھ لے کر چلتے ہیں تو بعد میں بڑے شہروں میں مختلف صورتحال جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت اپنائے گا یہ جو تحریک تھی۔ لیکن کوئی چیزیں ہوئی نہیں، پہلے تو یہ ہوئی نہیں تھی، اور اوپر سے یہ فیصلہ آ جانا انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے 9 مئی مقدمات میں، اور 196 بہت بڑا نمبر ہے، بہت بڑا نمبر، یعنی کہ 200 سے زائد پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ 10 سال کے لیے ان کو قید ہوگی، 10 سال کے لیے وہ نظارہ ہو گئے۔ یعنی آپ 2 ٹینیور سے بھی زیادہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، کیونکہ ایک تو یہ جا رہا ہے، اگر 2 الیکشن مزید بھی اگر لڑنے کی باری آئے تو پھر بھی آپ لوگ اس کے وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر خیر یہ عدالتوں میں اپیل ہو جائے گی، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن پی ٹی آئی کو اس وقت بڑا نقصان ہوا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب نہ صرف
پنجاب اسمبلی میں اس کا نمبر گرے گا، بلکہ فیڈرل میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ نمبر کم ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے جو لگ رہا ہے، جو میرے ذرائع خبر یہ دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور جماعت آئے جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے اور پی ٹی آئی کو ریپلیس کرے، کیونکہ پی ٹی آئی کا اتنا بڑا نمبر صرف وہ نہیں ہوگا کہ کارکن ہوں گے. جیسے میں نے بتایا کہ زرتاج گل ہے، شبلی فراز ہیں، اس کے علاوہ عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت، وہ بھی اس کا شکار ہوئے ہیں اور وہ بھی ان کو بھی سزا ہوئی ہے. تو اسی طرح بڑے نام ہوں گے، جو ایم این ایز ہوں گے، جو ایم پی ایز ہوں گے، اس کے علاوہ سینٹ میں ہو سکتے ہیں بڑے نام. یہ لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ نام کون سے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے کچھ دن پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ پنجاب اسمبلی کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، ان کو سزا ہوئی تھی 10 سال، 26 افراد اور تھے ان کے ساتھ. اسی طرح آج یہ ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، مزید بھی ہوں گے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی کے جو بیٹے ہیں زین قریشی، ان کو بری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ فواد چودھری کو بری کیا گیا ہے، یہ بھی خبر سامنے آئی ہے. تو شاہ محمود قریشی کے بارے میں جو چیزیں کی جا رہی ہیں کہ اگر ان کو بھی 9 مئی میں بری کر دیا گیا تھا، اگر وہ باہر آتے ہیں تو شاید پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ سنبھالے. لیکن وہ پی ٹی آئی بچے گی کہاں پہ؟ یہ سارے لوگ جو 200 سے زائد لوگ ہیں جن کو 10 سال قید ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے اپیل کرنی ہے. اپیل کریں گے تو کیسز چلیں گے، سماعت لگتی ہے، کب لگتی ہے کب نہیں، ایک بڑا ٹائم ہے. اس ٹائم میں اسمبلی میں ان کی سیٹس جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گی. اسمبلی میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی نے اس وقت 9 مئی کے مقدمات اپنے گلے میں خود ڈالے. پی ٹی آئی نے 9 مئی میں پروٹیسٹ کیا اور ان عمارتوں میں گھسے. پی ٹی آئی کا ورکر گھسا، توڑ پھوڑ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کی یا جیسے بھی چیزیں ہوئی. لیکن پی ٹی آئی سے بہت بڑا بلنڈر ہوا تھا 9 مئی کو. 9 مئی کی بنیاد پر ہی یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں جو وہ فیس کر رہے ہیں. بہت بڑے بڑے نام جو تھے ان نے پریس کانفرنس کی اور پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کی. وہ سارا کچھ 9 مئی کے بعد ہوا اور ہم آئی وٹنس ہیں، ہم نے خود دیکھا، ہم نے خود وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کور کی. وہ لوگ جو بڑے پھنے خان بن رہے تھے ہم تو نہیں چھوڑیں گے عمران خان کو، ٹویٹ کر رہے تھے یہ وہ، جب وہ اریسٹ ہوتے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا اور وہ پھر ساتھ ہی باہر آتے ہوئے سیم اسکرپٹ ہوتا اور وہ اسکرپٹ آ کر ہر شخص جو ہے وہ دہراتا. صرف چینج کیا ہوتا، ہم نے تو ٹکٹس وہی رکھے ہوتے تھے، صرف ہم نام بدل دیتے تھے کہ پی ٹی آئی کا فلانا بندہ جو اب یہ کہہ رہے ہیں. تو چیزیں وہ تھی. لیکن اب جو لوگ پی ٹی آئی میں تھے اس وقت، پی ٹی آئی نے نہیں چھوڑی اور ان لوگ کو بس ایسے کر دیا گیا کہ اب ان کی سزائیں جو اس طرح سے آئی کہ ان کے مقدمات جو ہے وہ ثابت ہوئے اور انسداد دہشت گردی میں انہیں یہ سزائیں سنا دی گئیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی آگے کیا حکمت عملی اپناتی ہے، کیونکہ آل پارٹی کانفرنس انہوں نے کر لی ہے. لیکن آل پارٹی کانفرنس سے کیا فائدہ؟ آل پارٹی کانفرنس جو پہلے بھی ہوئی تھی اسلام آباد کی نجی ہوٹل میں، ایسے ہی ڈرامہ رچایا گیا تھا اور اس وقت بھی یہی ہوا کہ ان کو نجی ہوٹل میں جگہ نہیں ملی اور وہ پھر ایک فارم ہاؤس کی طرف گئے. اسلام آباد کے علاقے ترلائی ہے، وہاں پر کسی کا فارم ہاؤس تھا اور وہاں پر جو ہے وہ آل پارٹی کانفرنس ہو گئی. کیا ہوا؟ سب نے اپنی رائے کا اظہار کیا، کسی کو کچھ فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں پڑنا. مختلف پارٹیاں ہیں اور یہ وہی پارٹیاں جو اپوزیشن میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، یہ وہی نام ہیں جو اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس سسٹم کو کیسے چلایا جاتا ہے، کیسے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن 5 اگست کی اگر ہم بات کریں تو 5 اگست میں بہت مشکل ہے کہ پی ٹی آئی اب جو ہے وہ کچھ بھی کر سکے. بالکل سارے کے سارے لوگ جو وہ اریسٹ ہو گئے ہیں، کچھ روپوش ہو جائیں گے. وہ ان کے پاس تو ایک کلین چٹ ہو جائے گی عمران خان کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں جی ہمیں پولیس چھاپے ماری تھی ہمارے پیچھے، ہم تو روپوش ہو گئے، ہم پروٹیسٹ کا حصہ کیسے بنتے. تو میرے خیال میں یہ حکومت کی جانب سے بہترین ٹائم ہے کہ وہ اب اس وقت کا فائدہ اٹھائے. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا پلان تو پہلے ہی جب ولی امین گنڈا پور نے 3 مہینوں کی بات کی تھی اور لڑائی جھگڑے شروع ہوئے تھے تو کارکن ویسے ہی مایوس ہو چکا تھا. تو اب تو آج کے فیصلے کے بعد کارکن میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے وہ نکلے گا. اور لیڈرشپ تو ویسے ہی آپ کے پاس رہی نہیں ہے اور جو کچھ تھی جس کو عمران خان نے مجبور کیا تھا کہ اگر آپ نہیں اٹھا سکتے یہ بوجھ تو سائڈ پہ ہوں، اس کے پاس بھی اب بہانہ ہے کہ میرے لیے پولیس چھاپے ماری تھی یا پھر میں اریسٹ ہو گیا تھا. مزید اپڈیٹس کیا ہوں گی آپ تک پہنچاتی رہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.